بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کلپ میں قضا نمازوں کا بیان، ان کے مسائل ذکر کرتے ہیں، اس کا طریقہ اور قضاء عمری کا جو میسج چلتا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ فضائل اور وعیدیں بہت کافی ہے، لیکن یہاں پھر مسائل ہی رہ جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں فرصت نصیب کی۔ یقیناً رمضان ہے، نماز کا اجر و ثواب بھی 70 گنا ہو جاتا ہے، تو یہی موقع ہے، اس میں ادا کر لیں، شاید پھر موقع نہ ملے۔ مسائل ذکر کرتا ہوں قضا نمازوں کا۔ نمبر 1، نماز اگر اپنے مقرر وقت پر پڑھی جائے تو اس کو ادا کہتے ہیں، اور اگر وقت گزر جانے پر پڑھی جائے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ یہ تو نماز کی تعریف میں نے کی، مسئلہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ تمام فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، اور واجب نمازوں کی قضا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 2، قضا نماز کی نیت اس طرح کریں کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی قضا پڑھتا ہوں۔ دن اور تاریخ کا معین کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کی بہت سی نمازیں مثلاً 1 مہینے کی چھوٹ گئی ہو، تو ایسی صورت میں جب فجر کی نماز ادا کرے تو یہ نیت کرے، میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہے، ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جو بھی نماز ادا کرے اسی طریقے سے نیت کرے۔ صاحب ترتیب نمازی، صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب جس شخص کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یا اگر ہوئی ہو تو اسے ادا کر لیا ہو، یا 6 نمازوں سے کم 1 2 3 4 5 تک 5 سمیت نماز قضا اس کے ذمہ ہے، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ صاحب ترتیب قضا نماز کیسے ادا کرے؟ جب تک ترتیب سے وہ ادا نہ کرے گا تو اس وقت تک اس کی دوسری نماز ادا میں شمار نہیں ہوگی۔ مسئلہ، اگر قضا پڑھنے بھول جائے یا وقت اتنا تنگ ہے کہ قضا نماز پڑھے گا تو اس وقت کی ادا نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں پہلی ادا پڑھے پھر قضا پڑھے۔ آگے مسئلہ، جس کے ذمہ 6 یا اس سے زائد نماز قضا ہو، اس کے لیے ترتیب ضروری نہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتا ہے جس طرح چاہے۔ لیکن مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ صبح یعنی فجر کی نماز سے لے کر اشراق کے وقت تک، عین زوال کا وقت جب سورج سر پر ہو، اور غروب آفتاب یعنی عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک کا وقت، یہ 3 اوقات مکروہ ہے۔ فجر کی نماز ان 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت میں ہر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ سے قضا ہوئی ہے، آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کر رہے ہو، ظہر کی نماز کے بعد ادا کر رہے ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد ادا کر رہے ہو، عشاء کی نماز کے بعد ادا کر رہے ہو۔ کوئی وقت قضا نماز کے لیے وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز فجر ہی کی وقت میں ادا کرو گے۔ اللہ نے یہ آسانی فرما دی کہ ہر وقت میں ادا کر سکتے ہو، 3 اوقات کا لحاظ رکھتے ہو۔ اسی طرح اگر کسی کی وتر قضا ہو گئی ہو تو صاحب ترتیب وتر ادا کیے بغیر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن احناف کے ہاں یہ بھی ایک مستقل نماز ہے، نماز شمار ہوتی ہے، اس کی بھی قضا ہے۔ وتر کی نماز بھی، عشاء کی نماز 4 رکعت کے ساتھ وتر کی 3 رکعت قضا بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح سفر اور حضر کا مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ سے گھر میں یا جہاں آپ مقیم ہیں، آپ نے وہاں ایک وقت اقامت میں کوئی نماز قضا ہو گئی، تو آپ سفر میں اگر اس کو پڑھ رہے ہو تو سفر میں آپ پوری نماز پڑھو گے، یعنی 4 رکعت فرض اور جو ہے وتر وغیرہ یہ نمازیں پڑھو گے، یعنی باقی سنت وغیرہ کی قضا نہیں ہے۔ لیکن جو سنت شروع کی اور درمیان میں توڑ دی، نماز پوری نہ کی، اسی طرح نفل شروع کیے اور درمیان میں توڑ دیے، تو اس کی بھی قضا ہے،
اور اس کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے سفر میں کوئی نماز قضا ہوئی تو آپ اپنے مقام پر اپنی جگہ پر وہ نماز پڑھتے ہو تو اس نماز کو سفر کے اعتبار سے پڑھو گے، یعنی وہاں 2 رکعت تھے تو یہاں بھی 2 رکعت پڑھو گے۔ امید ہے اس مسائل کے بعد آپ آج ہی سے ابتدا شروع کر دیں گے، اور آسان نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو رکوع اور سجود میں تسبیحات پڑھتے ہو وہ 3 3 5 5 7 7 11 کے بجائے ایک دفعہ پڑھ لو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ایک مرتبہ۔ آخر میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں سلام سے پہلے، وہاں صرف اللہم اغفر لی کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور چھوٹی صورتیں لے لو یا 3 چھوٹی آیات مبارکہ لے لو، وہ آپ کو کم وقت میں نماز ادا کرنے کا بہترین موقع مل جائے گا۔ ایک ہی دن میں آپ مہینے کی نماز بھی قضا کر سکتے ہو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آج کے دن صرف ایک دن کی نماز قضا کرو گے۔ اسی طرح قضاء عمری کا جو میسج چلتا ہے، رمضان المبارک میں 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پوری زندگی کی نماز قضا کہتے معاف ہو گئے۔ تو اگر ایسا طریقہ ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے کرتے، اور اگر ایسا طریقہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے، ورنہ اتنے لمبے چوڑے مسائل کی کیا ضرورت۔ اور اگر ایسا طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے ہم ہی یہ طریقہ اختیار کرتے، لیکن ایسا کوئی طریقہ نہیں، یہ بہتان ہے، اسلام میں اضافہ ہے۔ امید ہے آپ ان مسائل سے مستفید ہوں گے، اور اگر کوئی اور مسائل جو آپ کو ضرورت ہو کمنٹ میں لکھ دینا، ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔